یہ وہ زمانہ تھا جب عرب قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھود رکھے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر سے، ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گمانڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا، سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک۔ یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام سہلے تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت سہل علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سردارو، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ حضرت صالح نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھائے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک یعنی کاہن کہتے، اے لوگو، خود سوچو، جو ہاتھ گناہ گار ہوں ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا؟ ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معزز بن جائیں گے؟ کچھ جھوٹے دانشور دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے، دراصل اس سالے کا علیحدہ اور تنہا رہنے سے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے تو کہتے، بیچارے سالے پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ سالے جادوگر ہو گیا ہے، اور کچھ سردار کہتے، ہمیں یقین ہے کہ سالے نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے، یہ بہت چالاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بت قدوں کے کہانوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بیوقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔